خیبر پختونخوا میں بلدیاتی الیکشن، جے یو آئی ان ایکشن۔ پی ٹی آئی کے سیاسی قلعے میں جے یو آئی نے میدان مار لیا۔ بلدیات کا منسٹر کون ہے، وزیر کون ہے؟ فیصل امین خان کا ڈبو میرا پیرا فنڈ کیا ہے انہیں بلدیاتی منسٹری تے حکومت بلدیاتی منسٹری فیصل امین خان کا ڈبو کو لے حکومت طریقے انصاف دیے۔ اصل میں تھوڑا سا ٹرینڈ نہیں ہوں نا، تو یہ ڈسپلن فورس تھوڑا سا سیکھ رہا ہے نا آہستہ آہستہ۔ سلام پاکستان، میں ہوں ثاقب شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں عام آدمی کا پاکستان۔ فیض احمد فیض کا وہ شعر، یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ تھا انتظار جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں۔ جناب، بات ہو رہی ہے کے پی کے بلدیاتی انتخابات کی، جہاں پر پی ٹی آئی حکومت کی تھی دوسری ٹرم اور پی ٹی آئی کے پاس تھی جناب 2/3 اکثریت۔ اس کے باوجود ایک بری شکست، ایک شرمناک شکست سے دوچار ہوئی ہے پی ٹی آئی کے پی کے میں، اور وہ طاقتیں دوبارہ سے برسر اقتدار آنا شروع ہو گئیں، جن کو رد کر کے پی کے کی عوام نے پی ٹی آئی کو 2/3 اکثریت دی تھی۔ اب خواب خرگوش سے باہر نکل کر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو، خاص طور پہ عمران خان کو، وزیر اعظم عمران خان کو سنجیدگی سے اپنے اس خول سے باہر نکلنا ہوگا جہاں پہ وہ خود نمائی یا خود فریبی کا شکار ہے۔ سب سے پہلے غور کرنا ہوگا ان عوامل کا کہ 2/3 اکثریت اپنی حکومت ہونے کے باوجود، مرکز اور وفاق میں اپنی حکومت ہونے کے باوجود پی ٹی آئی کو کے پی کے میں اتنی شرمناک شکست کیوں ہوئی؟ سب سے پہلے مہنگائی، نو ڈاؤٹ مہنگائی از اے بگ ریزن، لیکن مہنگائی نمبر 1 ریزن نہیں ہے، کیونکہ جن علاقوں میں کے پی کے جیتی ہے وہاں پہ بھی مہنگائی تھی، اس کے باوجود پی ٹی آئی جیتی ہے۔ مہنگائی امپورٹنٹ ریزن ضرور ہے، لیکن سب سے ٹاپ آف دا لسٹ نہیں ہے۔ ٹاپ آف دا لسٹ ہے بیڈ سلیکشن آف ٹیم۔ آپ نے کے پی کے میں اور پنجاب میں جو 2 مٹی کے مادو سی ایمز بٹھا رکھے ہیں، کے پی کے سی ایم اور پنجاب کے سی ایم، جو نہ کچھ کرتے ہیں نہ کچھ بولتے ہیں، جن کا نہ کوئی بیانیہ ہے، جو نہ اپنی پرفارمنس کو ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں، جو نہ عوام تک اپنی پرفارمنس ٹھیک طریقے سے پہنچانے کی جن کے اندر کیپیبلٹی ہے، ان کے حوالے آپ نے کر دیے ہیں 2 مین صوبے، کے پی کے اور پنجاب، اور اس پہ آپ مصر ہیں میڈیا کی طرف سے مخلص مشوروں کے باوجود۔ آپ اپنی ایک ضد پہ نہ جانے کیوں قائم ہیں کہ کے پی کے اور پنجاب کے سی ایم، انہی کو قائم رکھنا ہے اور انہی سے تبدیلی لے کے آنی ہے۔ وہ تبدیلی نظر نہیں آ رہی جناب۔ سب سے پہلے وزیر اعلیٰ، جو ایک صوبے کا فیس، صوبے کا چہرہ ہوتا ہے، صوبے کا وکیل ہوتا ہے، صوبے کا نمائندہ ہوتا ہے، اس کو شرمیلا، کم گو اور نہ نظر آنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے سب سے مین فیکٹر جو کہ کے پی کے سی ایم اور پنجاب کے سی ایم دونوں میں کامن ہے، کہ دونوں ماشاءاللہ نہ بولتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں، نہ کچھ ہوئے عوام تک پہنچانے کا جن کے اندر قابلیت بھی نہیں ہے، جو کیمرہ سے بھی شائع کرتے ہیں، جو میڈیا سے بھی اوائڈ کرتے ہیں۔ نمبر 2، رانگ سلیکشن آف ٹکٹس۔ پی ٹی آئی کو لوگوں نے ووٹ دیے تھے خاندانی موروثی سیاست کے خلاف اور الیکٹیبلز کے خلاف۔ جب آپ نظریاتی ورکرز کو، نظریاتی ووٹر کو اگنور کر ضروریاتی اور پیراشوٹرز کو ٹکٹس بانٹیں گے، تو پھر جناب ود ان پارٹی ہی لڑائی اور جنگ شروع ہو جائے گی، اور پارٹی ہی کے کینڈیڈیٹس دوسرے کینڈیڈیٹس کو گرانے کے لیے ان کی تمام توانائیاں یہاں پہ خرچ ہوں گی۔ یہ ہوا ہے کے پی کے فیز 1 میں، اور یہی ہونے جا رہا ہے پنجاب میں بھی اگر ان معاملات کو نہ سدھارا گیا تو۔ عوام کی بڑی تعداد جنہوں نے روایتی جماعتوں اور موروثی سیاست کی پروردہ جماعتوں کے خلاف پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا، اب وہ دھیرے دھیرے وہ دیکھنا شروع ہوئی ہیں کہ کے پی کے میں نہ تو مہنگائی پہ قابو پایا جا سکا، نہ وزیر اعلیٰ ایفیشینٹ اور کیپیبل نظر آ رہا ہے، اور نہ ٹکٹوں کی تقسیم ٹھیک طریقے سے ہو رہی ہے، اور جو رائٹ اور ڈیزرونگ کینڈیڈیٹس ہیں وہ کارنر کیے گئے ہیں۔ جب وہ کارنر ہوں گے تو آپ کی لڑائی کسی اور سے نہیں، پی ٹی آئی کی لڑائی پی ٹی آئی ہی سے ہو رہی ہے۔ اس کے بعد سب سے بڑی بات، سیاسی مشیروں کے، وزیروں کے بڑبولے بیانات
جب ایک طرف مہنگائی 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 عوام چیخ رہے ہیں، اس کے باوجود جب کوئی وزیر ہے تو یہ کہتا ہے کہ اگر دوائی 3 روپے کے بجائے 7 روپے کی ہو گئی تو کیا فرق پڑتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ 2 روٹی کے بجائے 1 روٹی کھا لیں، کوئی کہتا ہے جناب اس کے فنڈز جو ہیں میونسپل کے ہمارے پاس آئیں گے، میرے بھائی کے پاس آئیں گے، کسی اور کو ہم مصرف ہونے نہیں دیں گے۔ یہ ہیں وہ فیس، یہ ہیں وہ سٹیٹمنٹ، یہ ہیں وہ فرعونی دعوے جو بڑے بڑے برجوں کو گرا دینے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں، یہ ہیں وہ بڑے بول جو بڑے بڑے برجوں کو الٹا دینے کی خصوصیت رکھتے ہیں، اس کا پوٹینشل اس میں رکھتے ہیں۔ تو جناب جب ایک دہائیوں کے 2 پارٹی سسٹم سے نکل کے ایک تیسری پارٹی کو جو قدرت نے موقع دیا تھا، تو یہ بڑے بول، بیڈ گورننس، رانگ سلیکشن آف کینڈیڈیٹس اور انکمپیٹنٹ قسم کے وزیر اعلیٰ، یہ سب ملا کر انہوں نے یہ دن دکھایا ہے کہ کے پی کے 2/3 اکثریت والے علاقے میں جہاں پہ آپ کی دوسری گورنمنٹ ہے، جہاں پہ وفاق کی آپ کی گورنمنٹ ہے، وہاں پہ آپ کو شکست فاشت ہو رہی ہے۔ اب چونکہ وقت دھیرے دھیرے سرک رہا ہے اور آپ کی ٹیم کے پاس پرانا راگ الاپنے اور پرانے ڈھول پیٹنے سے کچھ نہیں ہونے والا، احتساب احتساب احتساب، پچھلے کرپٹ تھے، پچھلے چور تھے، اب جناب صرف 2 آپشنز بچے ہیں آپ کے پاس۔ آخری 1 سے 1.5 سال کو پاور پلے کے طور پہ کھیلنا ہوگا۔ پاور پلے پہ کھیلنے کے لیے سب سے پہلے احتساب لوگوں کو ہوتا ہوا نظر بھی آئے، کرپٹ مافیا جیلوں میں جاتے ہوئے نظر بھی آئے، ان کو سزائیں ہوتی ہوئی نظر بھی آئیں، جو کہ انفارچونیٹلی نہیں ہو پا رہا۔ اگر یہ کرنا، یہ بھاری بھار پتھر آپ سے اٹھانے کی آپ پہ سکت نہیں ہے، یہ سسٹم آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا، بیوروکریسی سے لے کر باقی ادارے آپ کو سپورٹ نہیں کر رہے، تو جناب اب 3.5 سال کی اپنی اس ٹریک ریکارڈ کو چھوڑیے اور ایک نئی ایفرٹ کے ساتھ باقی کا سال سے 1.5 سال کا جو عرصہ بچا ہے اس کو گڈ گورننس کے اوپر اور پبلک سروس کے اوپر پوری انرجیز لگائیے، اور عوام کو سب سے بڑا ریلیف چاہیے بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی صورت میں۔ بلدیاتی انتخابات کا سیٹ اپ وہ نہیں ہے کہ اس میں وزیر اعظم کیا کہہ رہا ہے، وزیر خارجہ کیا کہہ رہا ہے، انٹرنیشنل اسپیکٹرم میں آپ کیا کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں۔ بلدیات میں لوگوں کو اپنے گلی محلے، اپنے صحت، اپنے سیوریج، اپنی سیکیورٹی اور اپنی روزمرہ کی زندگیوں میں بہتری چاہیے، اور اس کے لیے کینڈیڈیٹس کی سلیکشن اور وزیر اعلیٰ ایفیشینٹ قسم کے لے کے آئیے دونوں صوبوں میں، جو واقعی عوام میں چلتے پھرتے گھلتے پھرتے نظر آئیں، وگرنہ جہاں پہ دھیرے دھیرے وقت گزرنے کے ساتھ جہاں پہ بہت سی چیزیں ماضی کا حصہ بن جائیں گی، وہیں پہ وہ تبدیلی کا خواب جو کروڑوں عوام نے دیکھ کر 2 پارٹی سسٹم کے اگینسٹ اور روایتی موروثی سیاست کے اگینسٹ آپ کو دیے تھے، ان کے لیے کوئی الٹرنیٹ نہیں بچے گا۔ ابھی چراغے سر راہ کو کچھ خبر ہی نہیں، ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی، نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی، چلے چلو کہ ابھی منزل نہیں آئی۔ دیکھتے رہیے آباد میں کا پاکستان۔